بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 شعبان کی بابرکت رات ہے۔ مدینہ کی فضاؤں میں ایک خاص سکون، ایک انوکھا نور اور ایک خاموش بشارت سی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے انتظار میں آسمان بھی ٹھہر گیا ہے اور زمین بھی کسی عظیم امانت کے استقبال کے لیے خود کو سنوار رہی ہے۔ یہ رات ہے اس ہستی کی ولادت کی جسے تاریخ نے باب الحوائج کہا، جسے وفا کا علمدار مانا، جسے شجاعت، غیرت، ادب اور قربانی کی مکمل تصویر تسلیم کیا۔ یہ رات ہے حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت کی۔ ناظرین کرام، یہ قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول خدا کے دین کی حفاظت میں گزاری، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد ایک ایسے گھر کی تلاش میں تھے جہاں سے آنے والی نسل کربلا کے لیے تیار ہو۔ امام علی علیہ السلام جانتے تھے کہ آنے والا وقت صرف عبادت نہیں مانگے گا، وہ وقت قربانی، وفا اور صبر مانگے گا۔ اسی مقصد کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب سے فرمایا کہ عرب میں سے کسی ایسی خاتون کا انتخاب کریں جو شجاعت، غیرت اور نسب میں بلند ہو تاکہ آنے والا فرزند دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ بن سکے۔ عقیل نے تحقیق کے بعد ایک نام پیش کیا، فاطمہ بنت حزام، جن کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا، جو بہادری اور وفاداری میں مشہور تھا۔ امام علی علیہ السلام نے نکاح فرمایا، مگر جب یہ خاتون اس گھر میں آئی جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یادیں بسی ہوئی تھیں، تو سب سے پہلا ادب یہ کیا کہ خود کو فاطمہ کہلوانے کی بجائے کہا مجھے ام البنین کہہ کر پکارا جائے، تاکہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کے دلوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ تھا وہ گھر جہاں محبت بھی عبادت تھی اور ادب بھی ایمان۔ ام البنین نے اس گھر میں قدم رکھتے ہی حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنا سب کچھ مان لیا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے بچے امام نہیں ہوں گے مگر امام کے مددگار ہوں گے، اور یہی ان کا فخر تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا، 4 شعبان کی رات، گھر میں نور پھیل گیا، ایک بچہ پیدا ہوا، مگر یہ عام بچہ نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام نے بچے کو آغوش میں لیا، کانوں میں اذان اور اقامت کہی اور نام رکھا عباس، یعنی وہ شیر جو دشمن کو دیکھ کر پلٹنے نہ دے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بچے کے بازوؤں کو چوما، آنکھوں سے آنسو بہائے اور فرمایا یہ بازو ایک دن حسین پر قربان ہوں گے۔ ام البنین نے جب اپنے لال کو دیکھا تو سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، بلکہ پوچھا میرے مولا حسین خیریت سے ہیں۔ یہ تھا وہ ماں کا دل جو اپنے بچوں کو حسین علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ حضرت عباس کی تربیت عام نہیں تھی، استاد خود امام علی علیہ السلام تھے۔ بچپن میں ہی شجاعت، علم، عبادت اور ادب سکھایا گیا۔ امام علی علیہ السلام انہیں قرآن سکھاتے، مگر ساتھ یہ بھی سکھاتے کہ قرآن کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام جب بولنا سیکھے تو الفاظ میں بھی ادب تھا، جب چلنا سیکھے تو آنکھیں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت عباس علیہ السلام بچپن میں تلوار ہاتھ میں لیے کھیل رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وار کرو۔ عباس علیہ السلام نے وار کیا، فرمایا دوبارہ کرو۔ عباس نے پھر وار کیا، پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا اب بتاؤ تم کس کے لیے لڑو گے؟ عباس علیہ السلام نے جواب دیا بابا جان میں ہمیشہ آقا حسین کے لیے لڑوں گا۔
یہ جواب سن کر امام علی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جوانی آئی تو حضرت عباس علیہ السلام صرف خوبصورتی میں ہی نہیں بلکہ کردار میں بھی بے مثال تھے۔ قد بلند، چہرہ روشن، آنکھوں میں حیا اور لہجے میں یقین۔ مدینہ کی گلیاں انہیں قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارتی تھیں، مگر یہ حسن غرور نہیں بن سکا کیونکہ دل میں صرف ایک ہی مرکز تھا، امام حسین علیہ السلام۔ ام البنین نے اپنے چاروں بیٹوں کو یہی وصیت دی، بیٹو اگر تم میں سے ایک بھی حسین پر قربان ہو جائے تو سمجھنا میں کامیاب ہو گئی۔ یہ وہ ماں تھی جس نے بیٹوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ شہادت کے لیے تیار کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی جوانی عبادت، خدمت اور اطاعت میں گزری۔ جہاں امام حسین علیہ السلام جاتے، عباس سایہ بن کر ساتھ ساتھ ہوتے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، مگر نگاہ ہمیشہ حسین علیہ السلام کے قدموں پر۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے تو آپ کا قد، وقار، شجاعت اور حلم مدینہ میں مثال بن چکا تھا، مگر اس سب کے باوجود آپ کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ آپ خود کو کبھی امام حسین علیہ السلام کے برابر نہیں سمجھتے تھے بلکہ ہمیشہ خادم اور محافظ مانتے تھے۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ مولا عباس علیہ السلام نوجوان تھے، طاقت بھی جوانی پر تھی۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے چلنا شروع کیا، عباس علیہ السلام فوراً چند قدم پیچھے ہو کر چلنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا، بھائی عباس میرے برابر کیوں نہیں چلتے؟ مولا عباس علیہ السلام نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں ادب تھا، آواز میں عاجزی، اور عرض کیا، مولا جس کے سامنے میں بچپن میں کھڑا ہونا سیکھا، آج اس کے برابر کیسے چل سکتا ہوں؟ میں آپ کا بھائی ضرور ہوں مگر آپ میرے امام ہیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے مولا عباس علیہ السلام کو اپنے قریب کیا اور فرمایا، عباس تم میرے بھائی ہی نہیں، میرے علمدار ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے سمجھ لیا کہ مولا عباس علیہ السلام کی جوانی طاقت کی نہیں، اطاعت کی جوانی تھی۔ وہ جوان تھے مگر نفس کے نہیں، وہ بہادر تھے مگر غرور کے نہیں، وہ شیر تھے مگر امام کے اذن کے بغیر کبھی نہ دھاڑے۔ یہی تربیت، یہی ادب، یہی وفا تھی جو کربلا میں تاریخ بن گئی۔ مگر کربلا سے پہلے ہی عباس علیہ السلام نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف علی علیہ السلام کے بیٹے ہی نہیں بلکہ علی کی غیرت، فاطمہ کا ادب اور ام البنین کی دعا ہیں۔ 4 شعبان ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ صرف پیدا ہونا کافی نہیں، مقصد کے ساتھ پیدا ہونا اصل عظمت ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہمیں سکھاتی ہے کہ وفا کا راستہ آسان نہیں مگر یہی راستہ خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں حضرت عباس کے صدقے ادب، وفا، قربانی اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی باوقار، مستند اور دل کو چھو لینے والی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اس پیغام کو ان دلوں تک پہنچائیں جو ابھی امید کے منتظر ہیں۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔